کوئی شک نہیں کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، مگر رب کائنات کا قرآن یہ بھی فرماتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا اولاد آزمائش بھی ہے، اولاد آزمائش بھی ہے، نعمت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے۔ جس طرح ماں باپ کے دو رخ ہیں، یہی ماں باپ کبھی تو اولاد کے لیے جنت بن جاتے ہیں، اور یہی ماں باپ کبھی اولاد کے لیے جہنم بن جاتے ہیں۔ اگر اولاد ماں باپ کی فرما برداری کرے اور اولاد ماں باپ کی خدمت کرے تو یہ اولاد کے لیے ماں باپ جنت ہے، اور اگر اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرے تو یہی اولاد کے لیے ماں باپ جہنم ہے۔ اسی طرح اولاد بھی کبھی کبھی ماں باپ کے لیے جنت کا سبب بن جاتی ہے، اور یہی اولاد کبھی کبھی ماں باپ کے لیے جہنم کا سامان بن جاتی ہے۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کر سکیں اور یہ اولاد گنہگار رہ جائے تو یہی اولاد نیک باپ کے لیے جہنم کا سامان ہے، اور اگر باپ صحیح تربیت کر جائے تو کبھی کبھی یہی اولاد گنہگار باپ کے لیے بھی جنت کا سامان بن جاتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ آج ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہو رہا کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ قرآن فرماتا ہے کہ اولاد آزمائش ہے۔ اب آزمائش کس بات پہ ہے؟ اولاد سے ہر ماں باپ محبت کرتا ہے، لیکن مسئلہ کہاں خراب ہوتا ہے؟ جہاں ماں باپ اولاد کی محبت میں رب کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ جہاں ماں باپ اپنی اولاد کی محبت میں رب کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی رب نے اولاد دی تو ساری زندگی باپ فقط اس بات پہ گزار دیتا ہے کہ میری اولاد ہے، میں نے پالنا ہے، مجھ پہ فرض ہے۔ اب اولاد کو پالنے میں اسے رب کی احکام کی پرواہ نہیں رہتی، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے سارا دن کام کاج کر کے فقط اولاد کو پالنا ہے، نماز ہو رہی ہے باپ کو پرواہ نہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے نماز پڑھی تو میرا وقت ضائع ہو جائے گا نماز پڑھنے میں، تو میری اولاد کا پیٹ کون پالے گا؟ تو جہاں پہ رب کی محبت میں ادھر اولاد کی محبت آ جائے اور ہم اولاد کی محبت کو غالب کر دیں، رب کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیں، وہاں پہ بربادی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید سورۃ کہف کے اندر رب کائنات نے اس مضمون کو سمجھانے کے لیے بیان کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے تو پیارے خضر علیہ السلام نے ایک خوبصورت حسین بچے کو دیکھا تو پکڑ کے قتل کر دیا۔ پیارے موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی، پیارے خضر آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ بچہ آپ نے اسے قتل کر دیا۔ یہ بچے پریشان کر رہے ہیں تو انہوں آپ باہر بھیج دیں، بچوں کو باہر بھیج دیں، بلال سارے بچوں کو، چھوٹے بیٹا آپ باہر چلے جائیں، شاباش باہر چلے جاؤ، باہر بیٹھ کے سنیں آپ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب اس بچے کو قتل کر دیا، مار دیا، تو قرآن اس واقعے کو بیان کرتا ہے۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا
آپ نے اس بچے کو مار دیا، بڑا حسین و جمیل تھا، تو جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا اس کے ماں باپ بڑے نیک ہیں، اور یہ بچہ جب جوان ہونا تھا اس کی محبت میں گرفتار ہو کر ماں باپ نے کافر ہو جانا تھا، اس لیے اس کو مار دیا تاکہ ماں باپ کا ایمان محفوظ رہ جائے۔ تو قرآن اشارہ یہ دیتا ہے، دعوت فکر یہ دیتا ہے، کبھی کبھی اولاد کی محبت میں بندہ اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، رب کے احکام چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اولاد سے محبت نہ کریں، اولاد سے محبت کرنا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، انبیاء کی سنت ہے، خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اولاد سے محبت کرنا، مگر جہاں پہ محبت اولاد کی رب کی محبت سے ٹکرا جائے، وہاں رب کی محبت غالب آ جائے، اولاد کی محبت پیچھے رہ جائے۔ اور اس کو بھی قرآن کریم فرقان حمید نے سمجھایا۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کے آثار آ گئے اور ابھی اولاد نہ ہوئی، رب کائنات نے بیٹا عطا کر دیا اسماعیل علیہ السلام، اور پھر اس بیٹے کے ساتھ باپ کی محبت بڑی انتہا درجے کو پہنچ گئی۔ تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک تو کہتا تھا ابراہیم میرا خلیل ہے، خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، مولا تو فرماتا تھا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، تو یہ ابراہیم تو اپنے بیٹے اسماعیل سے بڑی محبت کرتا ہے۔ رب نے فرمایا آؤ پھر ہم دکھا دیتے ہیں محبت ہم سے زیادہ ہے یا بیٹے سے زیادہ ہے۔ حکم دے دیا ذبح کرنے کا۔ اب واقعہ بہت تفصیل سے ہے، اشارہ سمجھانا مقصود ہے۔ پیارے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھ کر پیارے خلیل اللہ نے اسماعیل نبی کی گردن پہ چھری رکھ کے بتا دیا کہ ادھر اولاد کی محبت ہے، ادھر رب کی محبت ہے، پر جہاں دونوں محبتیں آ جائیں، اولاد کی محبت پیچھے رہ جائے، رب کی محبت آگے بڑھ جائے۔ آج ہماری بربادی کیا ہے؟ ہم اولاد کی محبت میں شریعت کو ٹکرا گئے، ہم نے رب کی محبت کو چھوڑ دیا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، فقط اولاد کا روشن مستقبل کرنے کے لیے، ان کے مال و زر کے لیے، ان کی آرائش اور ان کو سب سے اچھا کھلانے پلانے کے چکروں میں ہم نے رب سے محبت کو توڑ دیا، ہم نے شریعت کی حدوں کو توڑ دیا۔ اور آج ایک اور بیماری ہمارے اندر پیدا ہو گئی، ہم کہتے ہیں یہ تو بھی چھوٹا بچہ ہے۔ شریعت کے اندر 7 سال سے آغاز ہوتا ہے، 18 سال تک یہ جو عمر ہے یہ عمر سنبھلنے کی ہے۔ 7 سال کی عمر سے لے کر 18 سال تک آپ اپنے حلقے میں دیکھیں، مساجد میں دیکھیں، اور 18 سال کے آج بچوں کو دیکھیں، اور آج سے پیچھے چلے جائیں امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ کو دیکھیں، آپ نے 13 سال یا 14 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ جاری کر دیا تھا، زمانے کے مفتی بن چکے تھے۔ تو آج 18 سال کا بچہ ہو تو اسے تو آج نماز کا طریقہ بھی نہیں پتہ، اور ہم کیا کہتے ہیں ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، ابھی تو چھوٹا بچہ ہے۔ یہ عمر اس کی تربیت کی ہے، 7 سال سے لے کر 18 سال تک یہ اس کی تربیت ہے، یہ اس کے شباب کا زمانہ ہے۔ کریم آقا آگے اس کا جوانی کا آغاز ہونے لگتا ہے، اور جس کی جوانی نیکیوں سے آغاز کرے، جس کے باپ نے ماں نے گھر کا ماحول ایسا پاک ہو جائے کہ جس گھر کا بچہ 7 سال کی عمر سے نماز کا عادی ہونا شروع ہو جائے، قرآن کی تلاوت کرنے کا عادی بن جائے، تسبیحات ذکر و اذکار کا عادی بن جائے، جب وہ جوانی کو چڑھ رہا ہو، پیچھے سے نیک ہو، بتائیں اس کی جوانی کتنی حسین گزرے گی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی جوانی پاک گزر جائے، نیک گزر جائے، فرمایا کل حشر کے میدان میں بغیر حساب کے اللہ اسے جنت عطا کر دے گا، بغیر حساب کے۔ اور یہ بھی ایک حدیث مبارکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی جوانی پاک گزر جائے، کل حشر کے میدان میں وہ رب کے
عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یہ چھوٹی بات ہے؟ ہم نے سمجھا کہ مسجد بابوں کے لیے ہے، جس کی داڑھی سفید ہو جائے، بال سفید ہو جائیں، بس اب اس کے لیے مسجد ہے۔ جو جوان ہے اس کا کام ہے چوکوں پہ کھڑے ہو جانا، کہیں پہ تاش کھیلنا، کہیں پہ کرکٹ کھیلنا، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے۔ لیکن نہیں صاحبوں، نوجوانوں، بیٹا، یہ جوانی سنبھالنے کا وقت ہے۔ یہ سفید داڑیاں بتا رہی ہیں کہ جوانی کے بعد آخری اسٹیج یہ ہے، اس کے علاوہ آگے عمر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سنبھلنے کا، تربیت کا وقت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، اور ان چکروں میں ایک میں بات پڑھ رہا تھا، ایک استاد تھا، اس نے نا کلاس میں بتاؤں تربیت کا اثر کیا ہوتا ہے۔ کلاس میں نا بچوں سے پوچھنا شروع کر دیا، اسکول کا ٹیچر تھا، اس نے کہا ہاں بھائی تو نے کیا بننا ہے پڑھ کے؟ اس نے کہا جی میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا۔ دوسرے سے پوچھا ہاں بھائی تو؟ کہتا ہے جی میں انجینئر بنوں گا۔ تیسرے سے پوچھا تو نے کیا بننا ہے؟ کہتا ہے میں پائلٹ بنوں گا۔ ایک سے پوچھا، پوچھتے ایک سے پوچھا بتا تو کیا بنے گا؟ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں گا، صحابی بنوں۔ استاد حیران ہو گئے، چھوٹا بچہ تھا چھوٹی کلاس کا۔ اس نے کہا بیٹا صحابی تو اب نہیں بن سکتا، صحابی تو وہ 13-23 سال کا زمانہ تھا جس زمانے میں صحابہ بنتے رہے، اب تو کوئی صحابی نہیں بن سکتا، تو کیسے صحابی بن جائے گا؟ اب استاد نے کہا بچے سے، کہنے لگا بتا تجھے یہ کیسے پتا چلا، تیرے اندر یہ شوق کیسے پیدا ہوا کہ تو نے صحابی بننا ہے؟ وہ کہنے لگا ہر رات سوتے ہوئے نا ماں مجھے صحابہ کے قصے سناتی ہے۔ سبحان اللہ، جو آپ رمضان میں کہتے ہیں نا اس کا ثواب ہو رہا ہے۔ المستدرک کی حدیث ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان میں تسبیح کی جاتی ہے اللہ 1000 گنا ثواب عطا کرتا ہے۔ رمضان کے علاوہ سبحان اللہ کہیں تو ثواب اور ہوتا ہے، اور رمضان کے اندر سبحان اللہ کہیں تو ایک دفعہ کہہ کر 1000 دفعہ کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو استاد نے کہا اچھا تو نے صحابی کہنے کا تجھے کیسے شوق پیدا ہو گیا؟ کہتا ہے جب بھی رات سوتا ہوں نا تو ماں مجھے صحابہ کے قصے سناتی ہے، صحابہ کی باتیں سناتی ہے، اور میں نے اپنی ماں سے سنا ہے صحابہ حضور سے بڑا عشق کرتے تھے، میرے بھی دل میں خواہش پیدا ہو گئی میں بڑا ہو کر حضور کا عاشق بنوں گا۔ یہ تربیت ہے۔ آج جو سنائیں گے وہی کرے گا، جو دکھائیں گے وہی کرے گا۔ تو ان باتوں سے، غلط فہمیوں سے نکل آئیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی چھوٹا ہے۔ یہ چونکہ کل اعتکاف کا بھی ماحول ہے، ہم دیکھتے ہیں اگر اب 14-15 سال کا بچہ کہے نا میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے تو اسے سارے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں اور پاگل ہے تو چھوٹا سا ابھی ہے تو نے اعتکاف بیٹھنا ہے؟ وہ یار اس نے اور کتنا بڑا ہونا ہے، جو 12 سال کی عمر کو گزر گیا اور کتنا بڑا ہونا ہے؟ آپ کی نظر میں بڑا کون ہوتا ہے؟ تو لہٰذا یہ عمر سنبھلنے کی ہے، جس کی جوانی سنبھل جائے، سنور جائے، اس کے اوپر فضل ہو جاتا ہے رب کا۔ اپنی جوانیوں کو سنبھالیں، بچوں کی تربیت پہ غور کرے، اچھی تربیت کرے، اور پھر تربیت جب اچھی ہو جائے نا، ہر بندے کے، ہمارے جو انسانوں سے تعلقات ہیں نا اس کی 3 قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ایسا ہمارا کوئی بندہ ملنے ملانے والا ہوتا ہے، یعنی ہمارے تعلقات کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ وہ میرے گھر پہ آئے ہی نہ، ایسا ہوتا ہے نا یاروں دوستوں میں، ملنے ملانے والوں میں، ہم کسی کے بارے میں چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کر کے میرے گھر نہ آئے، اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں چلو آ جائے، وہ آتا ہے لیکن چاہتے ہیں جلدی چلا جائے، یہاں رات رہنے کا نہ کہے، ایسے بھی تعلق ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر آ جائے 2-4 باتوں کے بعد ہم کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میں نے جانا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یار تجھے جانے نہیں دینا، 2-4 راتیں تو رہ کر جا۔ جیسے ہمارے تعلق ہے نا انسانوں سے، ایسے ہی رب کے بندوں سے تعلق ہے۔ کچھ ایسے بندے ہیں جن کے بارے میں رب چاہتا ہے یہ میرے گھر ہی نہ آئے، وہ مسجد میں نہیں آتے بس کیونکہ رب نہیں چاہتا۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں رب ان پر راضی ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا، راضی ہوتا ہے، رب انہیں اپنے گھر بلا لیتا ہے، نماز پڑھتے ہیں لیکن رب چاہتا ہے بس واپس چلے جائیں، بس ٹھیک ہو گیا۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں آ جائیں تو رب چاہتا ہے ابھی اور دیر بیٹھ جائیں، ابھی کچھ دیر اور بیٹھ جائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قلب معلق فی المسجد، فرمایا جس کا دل مسجد سے جڑ جائے نا، کل حشر کے میدان میں وہ بھی رب کے سائے کے تلے ہوگا، عرش کے سائے کے تلے ہوگا، جس کا دل محبت مسجد کی طرف جڑ جائے۔ تو یہ بھی تعلق بندے کے رب سے کے ساتھ ایسے ہیں، کچھ کو تو رب آنے کی توفیق ہی نہیں دیتا، رب چاہتا ہی نہیں وہ اپنے گناہوں پر توبہ کرے، جو اللہ کے گھر میں نہیں آتے، کیونکہ رب ہی نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں وہ بندہ آ جائے۔ اور کچھ آتے ہیں پر دوڑ جاتے ہیں، جلدی، دل نہیں لگتا، رب چاہتا ہے وہ ٹھیک ہے 2-4 باتیں ہو گئی ہیں، نماز میں جا۔ اور کچھ ایسے ہیں رب چاہتا ہے یہ بیٹھ جائے اور دیر بیٹھ جائے، اور اس کے لیے پھر یہ اعتکاف کا رب نے انتظام رکھا ہے، بندہ میرے گھر میں آ کر 10 دن اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ کیا خیال ہے نوجوانوں، بیٹھنا چاہیے کہ نہیں بیٹھنا چاہیے؟ ہاں، اعتکاف میں رب چاہتا ہے۔ اور اگر بندہ زمانے کے کسی بخیل ترین کنجوس ترین کے در پہ جا کے بیٹھ جائے نا، تو وہ بھی خالی ہاتھ نہیں اٹھنے دیتا، وہ بھی کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتا ہے۔ تو جو بندہ اپنے مالک کے گھر پہ آ کے 10 دن بیٹھ جائے، 10 راتیں بیٹھ جائے، تو کیا خیال ہے مالک خالی ہاتھ بھیج دے گا؟ وہ رحمتیں بھی عطا کرے گا، وہ بخشش بھی عطا کرے گا، وہ مغفرت بھی عطا کرے گا۔ تو کل کا دن آخری دن ہے، اعتکاف بیٹھنا کل سے بیٹھا جائے گا، یعنی آج آخری دن ہے، کل اعتکاف شروع ہو جانا ہے۔ میں نے جمعے پہ بھی گزارش کی تھی، آپ نیت کریں، حوصلہ کریں، ہمت کریں، کام کاج دنیا کے ہوتے رہیں گے، بندہ بیمار ہو جائے، ہاسپٹل چلا جائے، کام تو پھر بھی ہو جاتے ہیں، کام تو نہیں رکتے دنیا داری کے، اور بندہ ختم ہو جاتا ہے، دنیا کا نظام ختم نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ 10 دن بلکہ اس دفعہ تو شاید 9 دن ہی بنے، تو ہمت کر کے ارادہ کر کے اپنے رب کے در پہ آ کر یہاں بیٹھیں، رب کے گھر اعتکاف کریں، تاکہ کچھ نہ کچھ دین بھی سمجھیں، کچھ اندر کی میل بھی ختم ہو جائے، پچھلے گناہ بھی ختم ہو جائیں۔ کیونکہ اقوال یہ ہیں جب بندہ اعتکاف کرتا ہے، رب کائنات اس کی برکت سے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ اعتکاف کی نیت بھی فرمائیں۔ جمعے کو بھی میں نے گزارش کی تھی، آپ میں سے یا آپ کی جاننے والوں میں سے کہیں سے کوئی اس مسجد میں اعتکاف کرنا چاہے، وہ سحری اور افطاری کے حوالے سے پریشان ہو کہ میرے گھر سے کوئی سحری افطاری لانے والا کوئی نہیں، تو ہم حاضر ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو سحری اور افطاری اچھی کروائیں گے، اور آپ یہاں پہ اعتکاف بیٹھنے کی نیت کریں۔ اللہ آپ کی نیت پر آپ کو عمل کی توفیق بھی دے۔ جن ساتھیوں نے بیٹھنا ہو، کچھ نے مجھے بتا دیا ہے، جنہوں نے باقیوں نے بیٹھنا ہو مجھے بتا دیں گے۔ انشاءاللہ کل سے شہر اعتکاف یعنی مسجد میں اعتکاف کا اہتمام بھی ہوگا، اور 10 دن 9 دن اپنے رب کی بارگاہ میں تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کریں۔ امام شافعی کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں جب بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے نا، میا اس اعتکاف کے اندر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے حضرت خضر علیہ السلام اسے اپنی ملاقات کروا دیتے ہیں۔ یہ امام شافعی کا قول ہے علیہ رحمہ کا۔ اور اس سے بھی بڑی بات تو یہ ہے، حضرت خضر تو پھر بھی چھوٹی بات ہے، ہم نے کئی اعتکاف والوں کو ایسا بھی دیکھا ہے جنہیں خود مدینے کا تاجدار آ کے اپنا دیدار کروا جاتا ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ اعتکاف بیٹھے، آقا گناہ گار تو ہے پر رب کے در پہ بیٹھ گئے، اب کرم آپ فرما دیں۔ تو رب ایک مسجد نبوی کے اندر ایک بزرگ تھے، اعتکاف کیا، 25 رمضان آئی، فرماتے ہیں کہ میں سو گیا، میری آنکھ لگ گئی، اور اسی اعتکاف کی اسی نیند کی حالت میں سرکار تشریف لے آئے۔ سرکار نے فرمایا اٹھ جا، آج تو 27ویں لیلۃ القدر کی رات ہے، اٹھ آج رب کی رحمت کو لوٹ لے۔ تو یہ اعتکاف کے اندر بڑا کچھ نصیب ہو جاتا ہے۔ نیت اچھی کر کے، پکا ارادہ کر کے آپ اپنی دنیا کے باقی معاملات کو سمیٹے، اعتکاف کی نیت فرمائیں، اللہ کے گھر میں اعتکاف کریں، اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکات سے دنیا کے کام زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی تجربہ ہے، آپ کریں گے تو آپ کو اس کا بھی علم ہو جائے گا۔ آج کے دن کا وظیفہ سماعت فرما لیں۔ یا عزیزو، کیا لفظ ہے جی؟ یا عزیزو 313 دفعہ پڑھنا ہے، 313 دفعہ یا عزیزو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، کوئی بھی دشمن ہے آپ پر غالب نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی بھی وار آپ پر اثر نہیں کر سکتا۔ یا عزیزو 313 دفعہ پڑھا جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کوئی شک نہیں کہ اولاد اللہ کی نعمت